اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 سے آج ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کیا رکھتا ہے؟ اولاد. سبحانہ، وہ تو اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. کل اللہ قانت، سب اسی کے تابع دار ہیں. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. بدیع کہتے ہیں نئی چیز، کسی کو نئے سرے سے پیدا کرنا. بدعت بھی اسی سے ہے نا، یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. دین میں نیا طریقہ ایجاد کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ساری بدعتیں کیا ہیں؟ گمراہی ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی جو ہوتی ہے وہ کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں لے کر جاتی ہے، جہنم میں پہنچانے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سنت اعمال سیکھنے چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، خرافات و بدعات سے بچنا چاہیے. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا. تو اللہ کا تو اختیار ہے نا، وہ جو ہماری بدعت ہے وہ بدعت نہیں. اللہ نے تو اس بتایا نا بدعت اس لفظ سے بنا ہے، تو اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آسمان اور زمین یہاں آگے سب آگے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا، کسی کا حکم کرتا ہے، جب کسی کو حکم کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو صرف یہی کہتا ہے کن، ہو جا. فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے. اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اولاد. تو وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ اولاد رکھی ہے. سبحانہ، وہ تو سب کیسے کیا ہے؟ پاک ہے. اولاد جو ہوتی ہے، آگے اللہ نے فرمایا بلکہ اسی کا ہے سب آسمان اور زمین. اولاد کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ اولاد کی ضرورت اس لیے انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں کل کو بوڑھا ہو جاؤں گا، میری اولاد ہوگی، مجھے سنبھال لے گی، سہارا بنے گی. فوت ہوں گا، مجھے کوئی دفنانے والا ہوگا. میری جائیداد کا یہ بھی کہ میری اولاد کیا بن جائے گی؟ وارث بن جائے گی. اگرچہ بیٹیاں بھی ہیں تو انسان کہتا ہے چلو کوئی ایک اللہ پتر ہی دے دے، ساری جائیداد وارث سے بنے. بیٹیاں تو دوسرے گھر میں ہیں، حالانکہ وارث تو شریعت میں وہ بھی ہے نا. میراث میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے نا؟ 2 بچیوں کا حصہ اور 1 بچے کا حصہ برابر ہو جائے گا، یعنی 2 لڑکیاں 1 لڑکے کے برابر ہوں گی. وہ پورا اس کے اندر وضاحت ہے. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، مجھے کیا کرنے والی ہو؟ سنبھالنے والی. مجھے کما کر کھلائے، جب میں بیمار ہو جاؤں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں، مجھے کیا کرے گی؟ کما کر کھلائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان ساری باتوں سے پاک ہوں. کیا ہوں؟ پاک ہوں. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. میں تو تمام آسمانوں کا مالک ہوں، میں تو زمین کا مالک ہوں. ہر چیز میرے اشارے پہ چلتی ہے. قل اللہ، یہ سب چیزیں جو زمین آسمان کا نظام ہے، یہ سارا کس کے تابع ہے؟ اللہ ہی کے تابع ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہیں سورج کو صبح نہ نکلنا، رک جائے گا. ہم کہیں غروب نہ ہونا، غروب ہو جائے گا.
ہو جائے گا، اس دن غروب ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اللہ جس دن کہے گا نہیں نکلا تو نہیں نکلا. جس دن اللہ کہے گا غروب نہیں ہونا بلکہ آج مغرب سے طلوع ہونا ہے، غروب ہو جائے لیکن طلوع کس سے ہونا ہے؟ تو اللہ اس طرف کیا کر دے گا؟ نکال دے گا. اس کی شان ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی کام کا حکم کرتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جائے، بس وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں. ٹھیک ہے نا، جو کچھ نہیں جانتے. لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں نہیں کرتا اللہ ہمارے ساتھ کلام. او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، انہی کی سی بات، انہی کی بات ہے. تشابہت قلوبہم، ایک سے ہیں دل ان کے، دل ان کے کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں تمہارے لیے. کس قوم کے لیے؟ یوقنون، جو یقین لاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کر دی ہیں؟ نشانیاں بیان کر دی ہیں. جاہل یہودی و مشرکین نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں یوں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، آپ سے کیوں کر لیتے ہیں؟ تو ہم سے بھی کریں نا. خواہ فرشتوں کے بغیر کر دیں، فرشتے ہم پر نہ بھی اتریں، فرشتوں کے بغیر ہی کر دیں یا فرشتوں کے واسطے کر دیں، جس طریقے بھی ہو اللہ پاک ہمیں ڈائریکٹ اپنے احکام بتلائیں، ہم اللہ کی کیا کریں گے؟ پھر مانیں. آپ پر آ سکتے ہیں تو ہمارے اوپر فرشتے نہیں آ سکتے. اس طرح کے بیہودہ باتیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے جو تھے نا، ان کے آباء و اجداد، وہ بھی انہی کی مثل کیا کہتے گئے ہیں؟ کہتے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قد بینا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس کے اندر کیا ہیں؟ ایک جیسے ہی ہیں. یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے. یہود و نصارہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، لیکن ان کو یہ کہا گیا لا یعلمون، کہ وہ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جانتے نہیں ہیں. جب ہیں یہ اہل کتاب، کتاب کے اندر ان کے پاس علم ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں جانتے؟ بھائی ہیں بھی اہل کتاب، کتاب بھی ان کے پاس آئی ہوئی ہے، تو علم بھی ہے ان کے پاس، کتاب کے پڑھنے والے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں وہ جاہل جانتے نہیں ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات بھی اہل کتاب کی ہو رہی ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں. حالانکہ وہ تو لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں بھی اہل کتاب، ہوں بھی اہل کتاب اور جانے بھی نہ. یہ کیا؟ یعنی ان کے پاس علم تھا، دلائل ان کے پاس کھل گئے تھے، حقائق ان کے سامنے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے. پھر اس جاننے کا کیا فائدہ کہ وہ انکار کر دیے تھے. تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب کچھ ظاہر ہونے کے باوجود، سب کچھ دلیل آنے کے باوجود مانتے نہیں، انکار کر دیے. پھر جاہل ہی ہوئے، اور کیوں؟ نہ جاننے والے ہی ہوئے نا. حالانکہ کتاب اتری ان کے لیے ہے، چاہتے تو عمل کر لیتے، مان لیتے، نام چاہتے تو نہیں مانی انہوں نے. تو پھر کیا کہلائے؟ جاہل ہی کہلائے، اور کیا انہوں نے کہلوانا تھا. اس وجہ سے ہے. تو آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے، تو اس سے بس نہیں ہوتے، عمل کوئی نہیں. تو یہ قرآن تو صرف یہ نہیں کہ اتر گیا اور ایک قصہ پرینہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہیں ہے نا. بالکل ہر دور کے لیے ہے. یہ تو نہیں کہ بس پرانے لوگوں کے یہاں واقعات ہیں، یہ تو نہیں کہ یہاں اللہ کے نبی کے دور کے ہی واقعات ہیں بس. یہ تو سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں نا. قیامت تک کے لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم آ گیا، عمل کتنا ہے آپ کے پاس؟ دلائل آ گئے ہیں، دلائل آنے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی، اپنی ضد کے اوپر پکے، اپنی ضد چھوڑنی نہیں، تو پھر اپنا انجام کن کے ساتھ کر لو؟
دیکھ لو تشابہت قلوبہم، ان کے دل کیا ہیں؟ ایک جیسے ہی ہیں۔ پہلے ان کے آباء و اجداد بھی یہود و نصارہ کے یہی کہتے تھے، اب یہ یہود و نصارہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو بعد والے آنے والے اگر انہیں یہود و نصارہ کے تذکرے پہ چلیں گے تو پھر ان کا کیا انجام بنے گا بھائی؟ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے، بڑی سوچ سمجھنے والی بات ہے۔ تو پہلی بات علم حاصل کرنا، جب پتہ چل جائے جس بات کا تو عمل کرنا۔ تو کئی لوگ میرے خیال میں تو بہت اب کم لوگ رہ گئے ہیں جن کے پاس بنیادی علم نہیں ہے، ورنہ علم ان تک پہنچ چکا ہے۔ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے، عمل کرے نہ کریں، ان کے کانوں تک باتیں پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے ذریعے سے واضح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میرا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے گا۔ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس دور میں دیکھ لو اب پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ جماعت والوں نے پہنچا دیا، کچھ سوشل میڈیا نے بھی پہنچا دیا، موبائلوں نے بھی پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ سائنس کی جدید ترقی نے بھی پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی نہ مانے، ہاں اس کی مرضی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھ کو کیا بھیجا ہے؟ خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی دوزخ میں رہنے والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حالات بیان کیے جاتے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کڑن ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی تھی، یا کیوں نہیں ایمان لے کر آتے، یا یہ کیوں جہنم میں جائیں گے، جنت کے وارث بن جائیں، کس طریقے جہنم سے بچ جائیں، بڑا زور لگاتے، کڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، میں نہیں پوچھوں گا۔ تیرا کام تھا ڈرانا، تیرا کام تھا خوشخبریاں سنانا، وہ تو نے سنا دی ہیں، وہ تم نے ڈرا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا تھا، ہم نے کیا کر دیا ہے؟ پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمل کرنا اگلے کی ذمہ داری، کر لے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو ہمارا نقصان کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز ناراضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہ یہودی اور نہ نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کے تابع ہو، پورے کے پورے جب تک ان کا دین قبول نہیں کر لو گے نا، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لیں گے امریکہ راضی نہیں ہوگا آپ سے۔ ہاں، اللہ پاک ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کے باسیوں کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہود و نصارہ کبھی کسی دور میں بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بنے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، دشمن رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان کی چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اے نبی ولن ترضا، ہرگز راضی نہ ہوں گے یہ تجھ سے یہودی اور نہ نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم کیا کر لو پورے ان کے دین۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، تو کہہ جو راہ اللہ بتلاتا ہے وہی کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے۔ ولا ان اتبعت اہواءهم، اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، کہ تمہارے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تیرا کوئی نہیں ہے مددگار، دوست، من ولی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار سوائے اللہ کے، اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ۔ ہاں، یہ نہیں کہ جب اللہ کے سامنے پھنستے ہو گے تو تمہارا کوئی دوست آئے گا اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا آئے گا اور آ کر تمہاری کیا کر دے گا؟ مدد کر دے گا، نہیں، اللہ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات ثابت بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ وہ ایسا کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کس کو تنبیہ فرما رہے ہیں؟ اپنے نبی کو، بتلا امت کو رہے ہیں، بتلا امت کو رہے ہیں کہ اگر میں اپنے نبی کو یہ بات کہہ سکتا ہوں تو تم بدرجہ اولا کیا کرو، اس سے بچو، کیونکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہے اور تم گناہ کے پتلے ہو، تم گناہ گار ہو، گناہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تم سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان خطا کار ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی تو معصوم ہے نا۔ جب نبی معصوم ہے اس سے ایسی غلطی ہو بھی نہیں سکتی، گناہ ہو بھی نہیں سکتا، اس کو میں اس انداز کے ساتھ سمجھا رہا ہوں
تو تمہیں اس سے پہلے عبرت پکڑ لینی چاہیے. ہاں من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے، اس کا انجام انہی میں سے ہوگا. اس میں ہوگا انہی میں اس کا انجام ہوگا. تو ہمیں پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ شریعت کی، سنت کی. یہود و نصارہ کے طریقے کے پر نہیں چلنا چاہیے. ان سب مسلمان کی نجات کس کے اندر ہے؟ نبی کے طریقوں کے اندر ہے. اللہ جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا نا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا تھا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور عمل ایسا کرے جو نبی کے طریقے کے دو عمل کر لے تو وہ جنت کا کیا بن جائے گا؟ یہ جو اصول تھے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اسے پڑھتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے ان اہل کتاب کا تذکرہ تھا جو ضدی تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، بالکل ایمان سے کیا ہو گئے؟ وہ مایوس ہو گئے، فارغ رہ گئے. اس کے بعد حسب عادت ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ضابطہ ہے کہ جہاں وہ نیکوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں بروں کا بھی، اللہ پاک فرماتے تھوڑی جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں تھوڑا سا دوزخ کا بھی آ جاتا ہے. دونوں چیزیں، جہاں خوشخبری آتی ہے وہاں ڈرانے کا بھی تذکرہ. تو یہاں پیچھے ان کا تذکرہ گزرا جنہوں نے بات کو نہیں مانا، تو آگے اللہ پاک نے ان کے بھی تذکرہ کر دیا جنہوں نے کیا کر لیا؟ مان کے ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یتلون، وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ کیا ہیں؟ یقین لانے والے، ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا منکر ہوا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے، وہی نقصان پانے والا ہے. جو ایمان لائے، وہ ایمان جو مان گئے، اس کی تلاوت کی اور تلاوت کا حق ادا کر دیا، وہ کیا ہو گئے؟ ایمان والے بن گئے. اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ خسارہ پانے والے.